بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفیک یا شافی یا کافی آمین۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ جیسا آپ جانتے ہی ہوں گے کہ 40 سال کی عمر کے بعد سے ہی انسان کے اندر بننے کا عمل کم اور ٹوٹ پھوٹ کا عمل بڑھ جاتا ہے۔ مختلف جسمانی نظام یعنی میٹابولزمز کمزور پڑنے لگتے ہیں، ان میں تبدیلیاں واقع ہونے لگتی ہیں، اور 50 سال کی عمر کے بعد سے ان مسائل میں کچھ زیادہ ہی اضافہ ہونے لگتا ہے۔ بہت سے لوگ بلند فشار خون، ذیابیطس یا گٹھیا یعنی آرتھرائٹس جیسے امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بعض گردوں کے امراض میں، بعض غدود بڑھنے اور دوسرے ہارمونل مسائل وغیرہ میں۔ یہ وہ وقت ہے جب ان لوگوں کو اپنی غذا میں سخت احتیاط کرنا چاہیے۔ آج میں آپ کو 10 ایسی غذاؤں کے بارے میں بتاؤں گا جن سے یوں تو سبھی کو پرہیز کرنا چاہیے، لیکن خاص طور پر 50 سال سے اوپر کی عمر والوں کو تو ان سے ضرور بچنا چاہیے۔ بات شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ صحت اور غذا کے بارے میں مزید جاننے کے لیے چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو پہلی غذا جس سے 50 سال سے اوپر کی عمر والوں کو پرہیز کرنا چاہیے وہ ہے فاسٹ فوڈز، جیسے برگرز، پیزاز، فرائیڈ چکن وغیرہ، فرینچ فرائز، بن کباب وغیرہ وغیرہ۔ فاسٹ فوڈز میں مضر صحت چکنائی اور کیلوریز بہت زیادہ ہوتی ہیں جو وزن میں اضافے کا یعنی کولیسٹرول بڑھنے اور دل کی بیماریوں کا سبب بن سکتی ہیں۔ اس عمر میں میٹابولزم سست ہو جاتا ہے، اس لیے ان غذاؤں سے پرہیز کرنا صحت کے لیے بہتر ہے۔ دوسرا، زیادہ نمکین کھانے، نمکین چپس ہیں، اچار ہیں یا کھانوں میں بہت زیادہ نمک کا استعمال۔ زیادہ نمک کے استعمال سے جسم میں پانی جمع ہونے لگتا ہے جس سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ بلڈ پریشر بڑھنے سے دل کی بیماریاں، فالج اور گردوں کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس عمر میں دل اور گردوں کی صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اس لیے نمک کی مقدار کم سے کم کر دینی چاہیے۔ تیسرے، زیادہ میٹھا کھانا، جیسے کیک ہیں، مٹھائیاں وغیرہ ہیں، چاکلیٹس ہیں اور میٹھی چیزیں ہیں۔ زیادہ میٹھا کھانے سے وزن بڑھتا ہے اور ڈائبٹیز کا یعنی ذیابیطس کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شکر یا میٹھا زیادہ استعمال کرنے سے جسم میں انفلیمیشن یعنی سوزش زیادہ ہونے لگتی ہے جو امراض قلب اور کینسر جیسی بیماریوں کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ میٹھا کھانا تو بالکل ہی چھوڑ دیں، اور اگر کھائیں بھی تو کوئی ایسا میٹھا کھائیں جیسے فروٹ والا میٹھا ہو، جیسے کھجور وغیرہ ہے، یہ کھا سکتے ہیں آپ۔ چوتھا، چربی والا گوشت، خاص طور پر گائے کا گوشت۔ گائے کے گوشت میں سیچوریٹڈ فیٹ زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں جو خون میں کولیسٹرول کی سطح بڑھاتے ہیں، مقدار بڑھاتے ہیں، جس کی وجہ سے امراض قلب کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اور بعض تحقیق کے مطابق گائے کا گوشت کینسر کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ اس کی جگہ مچھلی، مرغی یا سبزیوں سے بنے ہوئے پروٹینز کا استعمال کریں تو زیادہ اچھا ہے۔ پانچویں، سافٹ ڈرنکس، کولڈ ڈرنکس یعنی کوک، پیپسی اور یہ سب اس طرح کے ڈرنکس، ان میں چینی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جو وزن بڑھانے اور انسولین کی حساسیت کم کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ اس سے ذیابیطس کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے اور دانتوں کی صحت بھی متاثر ہوتی ہے۔ ان ڈرنکس کی جگہ سب سے بہترین چیز ہے سادہ پانی یا پھر تازہ پھلوں کا رس، اس کو ترجیح دیں تو زیادہ اچھا ہے۔ چھٹے نمبر پر ہے مصنوعی مٹھاس اور اس سے بنے ہوئے دوسرے میٹھے وغیرہ، جیسے ڈائٹ سوڈا ہے، مٹھائیاں وغیرہ جو مصنوعی مٹھائی سے بنائی جاتی ہیں، اس میں جیسے کینڈل یا اسپلنڈا وغیرہ کا استعمال ہے۔ لمبے عرصے تک مصنوعی مٹھاس کے استعمال سے موٹاپا، ذیابیطس اور دل کی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ معدے کی صحت اور نظام ہضم کو بھی متاثر کرتی ہیں، خاص طور پر اس عمر میں جب ظاہر ہے ہاضمہ ویسے ہی کمزور ہوتا ہے۔ تو اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو مصنوعی مٹھاس کا استعمال فوراً چھوڑ دیں، خاص طور پہ اسپلنڈا یا کینڈل وغیرہ کا۔ ساتویں، زیادہ کیفین والی چیزیں، مثلاً کافی، چائے اور جو انرجی ڈرنکس وغیرہ آج کل ملتے ہیں۔ زیادہ کیفین سے بے چینی، نیند کی کمی اور دل کی دھڑکن میں جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی اس کی جو تیز ہو جاتی ہے۔ اس عمر میں نیند کی کمی اور دل کے مسائل پہلے ہی عام طور پہ ہوتے ہیں لوگوں کو، اس لیے کیفین کا استعمال ویسے بھی محدود رکھنا زیادہ اچھا ہے۔ نمبر 8، پروسیسڈ فوڈز یعنی بنے بنائے کھانے، ڈبہ بند کھانے یا پروسیسڈ گوشت جیسے ملتا ہے۔ پروسیسڈ فوڈز میں مصنوعی اجزاء اور نمک اور چینی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو دل، جگر اور معدے کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ ان غذاؤں کا مستقل استعمال کئی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے، خاص طور پر 50 سال کی عمر کے بعد تو اور بھی زیادہ مسئلے ہیں۔ نمبر 9، بہت زیادہ مرچ مسالے والے کھانے۔ زیادہ مرچ مسالے معدے کی جلن، تیزابیت اور بدہضمی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس عمر میں معدے کی صحت پہلے ہی کمزور ہوتی ہے، اس لیے کم مسالے والے اور سادہ کھانوں کا انتخاب کریں۔
نمبر 10، سفید آٹا اور سفید آٹے سے بنی ہوئی دوسری مختلف چیزیں۔ آٹے کو ریفائن کر کے سفید آٹا بنایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں غذائیت نہایت کم ہو جاتی ہے۔ دوسرے، یہ جسم میں جا کر بہت تیزی سے ٹوٹتا ہے، جس کی وجہ سے شوگر ایک دم سے بڑھتی ہے، یعنی ایک دم سے اسپائک کرتی ہے۔ سفید آٹا شوگر، بلڈ پریشر اور دوسرے امراض قلب کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے معدے میں بھی سوزش ہو سکتی ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہول ویٹ، مطلب بغیر صاف کیا ہوا آٹا جو ہوتا ہے، جس میں سے بھوسی، چوکر، میدا وغیرہ نکالا نہ گیا ہو، مطلب وہ سب اس میں شامل ہو، وہ استعمال کریں۔ تو جناب، خلاصہ یہ ہے کہ 50 سال کی عمر کے بعد صحت مند زندگی کے لیے متوازن غذا، مناسب ورزش اور سادہ طرز زندگی اختیار کرنا ضروری ہے۔ ان تمام غذاؤں سے جو بھی جن پر بات ہوئی ہے، اگر آپ پرہیز کریں گے تو آپ اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں اور بڑھاپے میں بھی خوشگوار اور صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ انہیں اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کریں۔ علم پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ لائک کرنا نہ بھولیں۔ اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ صحت مند، تندرست اور شاد آباد رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔